السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں ایک ایسا مضمون لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جو شاید آپ کے دلوں کو بھی چھو جائے، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک احساس، ایک جیتا جاگتا دکھ ہے۔ دوستو، جوانی میں عمر ہوتی ہے جس میں ہمارے اور آپ کے خوابوں کے رنگ سب سے زیادہ خوبصورت، روشن اور چمکدار ہوا کرتے ہیں، مگر جب ان خوابوں کے بیچ غریبی جنم لیتی ہے تو ہمارے زندگی کے تمام رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، خاک میں مل جاتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ہے زبیر خان کی۔ زبیر خان ایک ایسا نوجوان جس کے چہرے پر عمر سے زیادہ تھکن اور جس کی آنکھوں میں خوابوں سے زیادہ ذمہ داریاں تھیں۔ رات کے آخری پہر جب پوری دنیا چین و سکون کی نیند سو رہی ہوتی تو زبیر خان اپنے چھت کے سوراخ سے آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ کاش میری زندگی میں کوئی ایک رات سکون کی آتی۔ ماں بیمار، باپ کی عمر ہو جانا اور چھوٹے بھائیوں کی فیس کی ذمہ داری اس کے سر پہ تھی۔ زبیر خان پورا دن مزدوری کرتا اور شام کو اپنی تقدیر سے لڑتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ کاش جوانی صرف خواب دیکھنے کی عمر ہوتی، نہ کہ قرض چکانے کی۔ زبیر کے دوست روزانہ محبت کے خط لکھا کرتے اور وہ اپنی مزدوری کا حساب، کسی کو شام کی ملاقاتوں کی فکر تھی تو اس سے اگلے دن کے کھانے کی۔ ایک روز زبیر کی ماں آ کر اس کے کان میں آہستہ سے کہتی ہے کہ چھوٹے کی فیس کا وقت آ گیا ہے۔ تو زبیر خان اپنے چہرے کو ماں کی طرف سے موڑ لیتا ہے تاکہ اس کی آنکھوں کے آنسو ماں نہ دیکھ سکے۔ دوستوں، زبیر جب بازار جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں نیا فون، نئی خواہشیں، نئی زندگی، نئی امیدیں، لوگوں کے کاندھوں پر نیا بیگ اور وہ خود پرانے جوتے، پسینے میں بھیگا ہوا بدن اور وہ تمام کے تمام خواب جو تھکن میں دفن ہو چکے تھے۔ زبیر خان مسجد جاتا اور مسجد کے صحن میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ، میری بھی محنت کبھی عزت بنے گی۔ ایک روز زبیر کا چھوٹا بھائی اسکول سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اسکول کے تمام دوست پکنک پہ جا رہے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ زبیر کہتا ہے کہ ہاں ضرور، میں انشاءاللہ تعالی شام تک پیسے کا انتظام کرتا ہوں۔ زبیر اٹھتا ہے اور صبح کے اندھیرے اپنے گھر سے نوکری کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے مگر اسے نوکری نہیں ملتی، مزدوری نہیں ملتی ہے، اور پھر وہ اسی مایوسی کے ساتھ اپنے گھر کو واپس لوٹ آتا ہے، خالی جیب، خالی خواب، خالی خیالوں کے ساتھ۔ ارے دوستو، دنیا کے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ غریبی کوئی عیب نہیں ہے، مگر شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ غریبی میں انسان کے خواب مر جایا کرتے ہیں۔ غریبی انسان سے صرف روٹی نہیں بلکہ اس سے اس کی پہچان، اس کا وجود، اس کی خودی سے محروم کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ہنسی، اس کی خواہشیں، بلکہ اس کی جوانی تک چھین لیتی ہے۔ میرے دوستو، آپ جب بھی کسی زبیر کو مسکراتا ہوا مزدوری پر جاتا دیکھیں تو یاد رکھیں کہ اس کی مسکراہٹ میں سینکڑوں آنسو دفن ہیں۔ اور آخر میں دوستو، چند سوالات ان نوجوانوں سے جن کے ماں باپ آج بھی دوسروں کے دروازوں پر جھاڑو لگانے کو مجبور ہیں، جن کے والدین، جن کے بھائی بہن
آج بھی دوسروں کے محتاج ہیں، آج بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو مجبور ہیں، مگر ان کے بیٹے اپنے آپ کو طاقتور اور گینگسٹر کہلاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو اسی دن کے لیے پالا تھا؟ کیا ان کے آنسو آپ کو جرم کی طرف لے جانے کے لیے تھے؟ کیا آپ کو وہ دن یاد نہیں کہ جب آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے فاقہ کیا، آپ کے لیے بھوکے رہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا، کیا آپ نے کبھی ان کی آنکھوں میں دیکھا انہوں نے آپ کے خوابوں کے لیے اپنے خواب کو قربان کر دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہم گینگسٹر ہیں؟ میرے دوستو، طاقت وہ نہیں ہے جو کہیں پر بیٹھ کر 2-4 فوٹو نکال کر انسٹاگرام کے اسٹیٹس پر لگا دیا جائے، فیس بک کے اسٹیٹس پر لگا دیا جائے کہ دبدبا تھا، دبدبا ہے، دبدبا بنا رہے گا۔ میرے دوستو، یہ دبدبا نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ طاقتور انسان وہ ہے جس کے وجود سے اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آ سکے۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، اٹھو اور اپنی زندگی کو محنت میں، ایمان و عزت کے اندر تبدیل کرو، تاکہ آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن سماج میں سر اٹھا کے جی سکیں، اور آپ کے والدین فخر کے ساتھ لوگوں سے کہہ سکیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا دے تو ہمارے بیٹے کی طرح دے۔ میرے دوستوں، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو تکلیف، کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو ہوشیار کرنا ہے، آپ کو زندگی کی ان راہوں کی طرف لانا ہے جہاں آپ کے ماں باپ چین و سکون کی زندگی گزار سکیں۔ میرے دوستوں، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں، آپ اپنے ماں باپ کی زندگی کے اندر خوشیوں کو پیدا کریں۔ اگر آپ کی جوانی کے اندر آپ کے ماں باپ دوسروں کے محتاج ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ اس دنیا کے سب سے بدنصیب اولاد ہیں۔ میرے دوستوں، ڈھیر سارا خیال رکھیں، سلامت رہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھیں۔ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔